رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے شب معراج کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کی تعیین کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شب معراج کی تاریخ کا کوئی ثبوت ہمیں ہمارے بڑوں سے باقاعدہ کسی حتمی رات کے بارے میں سننے کو نہیں ملا، اور اس رات کی فضیلت صرف اس حد تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو تشریف لے گئے تھے وہی رات برکت والی ہے. اگر ہر سال وہی رات برکت والی ہوتی اور اس میں کوئی عمل کرنا کار خیر اور ثواب کا باعث ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس امت کو ضرور مطلع کرتے. اور اس کی تعیین کے اندر اختلاف بھی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی خاص بات ہوتی تو اختلاف ہوتا ہی نہ، کوئی کار خیر اور ثواب کی چیز ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا. لیکن معراج حتمی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، کہ کیونکہ قرآن مجید کی آیت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کو اسراء کہتے ہیں، راتوں رات جو گئے تھے، اس کا ثبوت ہے، تو اس کا انکار تو کفر ہے. اور اس سے اوپر کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو فقہا نے ایسے شخص کو بدعتی کہا ہے. آج کی اس مختصر نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں کیا مشاہدات دیکھے تھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اب آپ اس کا پرچار کیجئے، جو شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خفیتاً اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام میں ہوتے رہے. 3 سال کے بعد حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب کھلے عام پرچار کیجئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. جب لوگوں کو بلانا شروع کیا اور برسر عام اس کی تشہیر شروع ہو گئی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، میری رسالت کو مان لو سرفراز ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا. اور اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سال کے اندر 2 بڑے غمناک واقعے پیش آ گئے. ایک یہ کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ دادا کا انتقال ہوا، تو ان کے دادا نے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا اور کہا میرے بھتیجے کا خیال رکھنا. تو ابو طالب آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، قریش کے اور کافروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا کر رکھتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی نیک سیرت بیوی آپ پر بڑی مہربان اور غمخوار تھی، آپ کا بڑا خیال رکھتی تھی. تقریباً 1 ہفتے کے اندر یہ 2 واقعے وفات کی صورت میں پیش آئے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور بعض روایت میں 5 دن یا 1 ہفتے کے فرق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، لیکن انہوں نے بھی آپ کو لولوہان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ اور اس کے مشاہدات دکھائے گئے کہ کیسے آسمانوں کی سیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے جیسے اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کری. بڑی فضیلت
اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس واقعے کا ذکر بخاری، مسلم اور دیگر احادیث میں بھی ہے۔ تقریباً 16 کے قریب مرد صحابہ کرام اور 4 کے قریب صحابیات میں حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس ابن مالک اور دیگر کتابوں میں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر محو استراحت تھے، یا حضور کی محرم خاتون تھی کہ یکایک دیکھتے ہیں کہ چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر اترے، اور زمین پر اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں گلے کے نیچے سے لے کر ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا، اس کو نکالا اور سونے کے تش کے اندر رکھا، آب زمزم سے اس کو دھویا اور اس کے اندر حکمت اور نور کو بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ براق ایک سواری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ یہ براق ایسی سواری تھی کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو روایات کے اندر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتی بالبراق لیلۃ اسری بہ، جس رات معراج کرائی گئی حضور کے پاس براق سواری کو لایا گیا، اس حال میں کہ ملجمن مسرجن، اس پر لگام ڈلی ہوئی تھی اور زین اس کے اوپر کسی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھنے لگے تو وہ فرط محبت اور خوشی کی وجہ سے وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ اس کو بڑی خوشی تھی کہ میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ رہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس براق سواری سے کہا کہ ابھی محمد تفعل هذا فما ركب احد اکرم علی اللہ من، کہ تو محمد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی چیز تجھ پر آج تک بیٹھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرفض عرقا، یہ گھوڑا پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل ساکت کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق نامی گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل آگے بیٹھے اور مجھے اس کے پیچھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، کیونکہ جبرائیل اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر تھے۔ مجھے لے کر آسمان دنیا پر چلے اور وہاں پر دروازہ کھلوایا۔ فقیل من ھذا، آسمان سے آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا محمد ہے۔ قیل وقد ارسل الی، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو بھی اوپر آنے کا پیغام دیا گیا تھا کہ یہ اوپر آئے ہیں؟ کیونکہ آسمان پر تو ہر کسی کے لیے دروازے نہیں کھلے ہیں، کسی اور نبی کے لیے بھی آج تک نہیں کھلے ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں، ان کو باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء، خوش آمدید، کیا ہی بہترین آنے والا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں ففتح، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ فلما خلصت، حضور فرماتے جب میں داخل ہوا وہاں پر، فاذا فیہا آدم، وہاں پر سب سے پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام موجود تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ آپ کے ابا جان آدم ہے، سلام کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد السلام علیہ، انہوں نے سلام کا مجھے جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم کے دائیں اور بائیں دیکھیے، فَإِذَا هِيَ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، کچھ روحیں دائیں طرف ہیں، کچھ بائیں طرف ہے۔ کہا کہ جو دائیں طرف والے ہیں یہ اہل الجنہ ہیں، جنت والے ہیں، اور یہ جو آدم کے ساتھ روحیں الٹی طرف ہیں تو یہ جہنم والے ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں بتایا فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے بہت خوش ہوتے، وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى، جب الٹی طرف دیکھتے تو روتے کہ یہ جہنم والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت آدم نے سلام کے جواب کے ساتھ حضور کو فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیکوکار نبی، برگزیدہ میرے بھائی، آپ کو خوش آمدید۔ حضور فرماتے ثم صعد بی، پھر مجھے پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔
حتی اتی السماء الثانی فاستفتح، دروازہ کھلوایا، وہاں پر بھی یہی سوال ہوا، من ھذا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں۔ کہا ومن معک، کون آپ کے ساتھ ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا وقد ارسل الی، پیغام ان کو دیا گیا تھا؟ بولا جی ہاں۔ کہا گیا مرحبا بھی، خوش آمدید، فنعم المجید، کیا ہی بہترین آنے والا ہے۔ ففتح، دوسرے آسمان کے دروازے کھلے۔ حضور فرماتے ہیں فلما خلصت فیہا، جب میں وہاں داخل ہوا، اذا یحییٰ و عیسیٰ، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ موجود تھے، تو مجھے جبرائیل نے کہا ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان دونوں کو سلام کیجئے۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبَعَةٌ أَحْمَرٌ، ایسے صاف ستھرے آدمی تھے اور ان کا قد بھی درمیانہ تھا، اور ان کے رنگ کے اندر سرخی اور سفید کا امتزاج تھا، اور ایسے نفیس تھے کأنما خرج من دیماس، جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، اتنے نفیس تھے۔ انہوں نے بھی مجھے کہا مرحبا بالاخ الصالح، پیارے بھائی خوش آمدید، والنبی الصالح، پیارے نبی برگزیدہ نبی خوش آمدید۔ کہتے ہیں حضور کے ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، وہاں پر بھی وہی مکالمہ ہوا، کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ کون ساتھ ہے؟ محمد ہے۔ ان کو بولا گیا آنے کا؟ بھائی جی ہاں بولا گیا آنے کا۔ حضور فرماتے جب میں وہاں داخل ہوا تو وہاں یوسف تھے، حضرت جبرائیل نے مجھے کہا یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں، سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف کو دیکھا، اذا هو قد اعطی شطر الحسن، کہ انہیں کائنات کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف نے بھی کہا مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح، برگزیدہ پیغمبر، پیارے بھائی خوش آمدید، آئیے تشریف لائیے۔ حضور فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر میں گیا، وہاں پر بھی وہی مکالمہ ہوا، کون ہے؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ پیغام دیا گیا ہے؟ جی ہاں دیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو حضرت ادریس تھے، حضرت جبرائیل نے کہا سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا بہت خوش آمدید، مبارکباد۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، وہی مکالمہ ہوا، تو وہاں پر حضرت ہارون تھے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح۔ پھر حضور فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، وہی مکالمہ ہوا اور فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور جب میں وہاں سے آگے جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، یہ لڑکا میرے بعد آیا ہے، یہ نبی میرے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہاں سے آگے بڑھے تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اذا هو رجل ضرب رجل، وہ ایسے آدمی تھے کہ لمبے قد کے تھے اور ان کے بال کھلے تھے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، میں جب وہاں داخل ہوا تو ابراہیم تھے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو جب میں نے دیکھا تو میں حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضور اقرِ امتک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جس رات مجھے معراج کرائی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یا محمد اقرِ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، واخبرہم، اور ان کو بتائیے ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور یہاں کا پانی انتہائی میٹھا ہے، لیکن وانہا قیعان، یہ جنت بالکل خالی زمین اور خالی پلاٹ ہے، وان غراسہا، اس درخت اس جنت کے اندر اگر پودے لگانے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا اس امت کو ورد کیجیے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اپنی امت کو کہیے کہ وہ جنت کے اندر خوب پودے لگائیں۔ تو حضور فرماتے میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ پودے کیسے لگیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں تو اس وقت وہاں پر پودے لگیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اعمال اس روئے زمین پر ہوتے ہیں یہ چڑھ کر سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں، وہ ایک طریقے سے اسٹاپ ہے، اور جتنے اعمال اوپر سے لوح محفوظ سے نیچے اترتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کے رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ اذا نبقھا مثل قلال حجر، کہ وہاں کے پھل ایک مقام حجر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح کے پھل تھے، اور میں نے وہاں کے پتوں کو دیکھا وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، وہاں کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اتنے بڑے بڑے وہاں کے پتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا هذه سدرۃ المنتہا، یہ سدرہ منتہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر 4 قسم کی نہریں دیکھی کہ بھئی یہ نہریں ہیں جن میں سے دودھ کی نہر تھی، شہد کی نہر تھی، اور شراب کی نہر تھی، اور پانی کی نہر تھی جو وہاں پر چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ ان نہروں کو میں نے خود وہاں سے بہتا ہوا دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت المعمور کر دیا گیا، مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں، جس طرح ہمارے طواف کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے طواف کی جگہ بیت المعمور سیم اسی کی بالکل سیدھ کے اندر ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار عبادت کر لے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ بیت المعمور ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور ثم اوتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، مجھے 3 قسم کے برتن دیے گئے، ایک برتن کے اندر شراب، ایک برتن کے اندر دودھ، اور ایک برتن کے اندر شہد تھا۔ فاخذت اللبن، میں نے دودھ کو لے لیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب کو لے لیتے لغوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت کو پکڑا ہے، ہی الفطرۃ التی انت علیہا، آپ نے انتہائی فطرت والی چیز کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے بلند مقام پر پہنچا اسمع فیہا صریف الاقلام، کہ اس کے اندر مجھے قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جگہ بھی سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے جو فیصلے اتارے جاتے ہیں فرشتے اس کو اپنے قلموں سے وہاں لکھتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ معمول اور تسلسل سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا قلموں کے چلنے کی آواز سے وہاں پر ایک کہکشاں سج جاتی ہے، تو وہ آواز بھی میں نے وہاں پر سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اللہ کو میں نے دیکھا، اللہ سے میرا کلام ہوا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ چونکہ دنیا کا تو تھا ہی نہیں، دنیا سے اوپر تشریف لے گئے تھے، تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جسمانی آنکھ سے دیکھا ہے، اور اللہ نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضور فرماتے فرجعت، جب میں وہاں سے اترنے لگا فمررت علی موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بما امرتا، آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو میں نے حضور فرماتے میں نے اس سے کہا کہ امرت ب50 کل یوم صلاۃ، کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ان امتک لا تستطیع، حضور میری بات مانیے، آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے اندر اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ آپ واپس لوٹ جائیے اور اللہ سے تخفیف کا کہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اوپر گئے اور تخفیف کا کہا تو اب اللہ کے حکم سے 10 نمازیں کم کر دی گئیں، 40 ہو گئیں۔ جب دوبارہ اترے حضرت موسیٰ سے کہا کہ 10 کم ہو گئیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو بارہا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، 40 بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ اور تخفیف کروائیے، اور تخفیف کی۔ اس طرح کرتے کرتے 5 ہو گئیں۔ جب 5 ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو بولا کہ کیا حکم ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا امرت ب5 صلوات، مجھے 5 نمازیں دن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ان امتک لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، آپ کی امت کو اس بات کی بھی استطاعت نہیں ہوگی۔ فرجع الى ربک، آپ دوبارہ اللہ کے پاس جائیے، فاسألہ التخفیف، اور اللہ سے کہیے کہ اس میں مزید کچھ نرمی کر دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں سألت ربی حتی استحییت،
میں نے اللہ سے بہت کہہ دیا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے اتنا کہوں، وَلَٰكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہوں، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے 3 چیزیں بطور تحفہ ملی، اوتی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا مجھے تحفہ ملا، وعوتی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کی طرف سے مجھے تحفے میں دی گئیں، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا، اور مجھے تحفے میں تیسری یہ بات ملی کہ میری امت کے جو لوگ اللہ سے شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے بعد حضور نے فرمایا ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، میں نے وہاں موتیوں کے بڑے بڑے قبے دیکھے، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور وہاں کی مٹی میں نے دیکھی کہ مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میں تو ابھی باہر ہوں، یہ جنت کے اندر قدموں کی آہٹ کس کی سنائی دے رہی ہے؟ کوئی بندہ چل رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 1149 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال حدثنی بعمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، یار بلال ایک بات تو بتاؤ، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ کی آواز اپنے جانے سے پہلے جنت میں سنی ہے، تم کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا، ما عملت عملا ارجع عندی، کوئی ایسا عمل نہیں ہے حضور، ہاں ایک عمل ہے، انی لما تطہر طہورا فی ساعت اللیل ونہار الا صلیت بذلک الطہور، کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں چاہے دن ہو یا رات تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وضو کا شکرانہ ادا کر لیتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر لے جایا گیا، حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت، بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر، مجھے حوض کوثر دکھائی گئی، حافتاہ قباب الدر المجوف، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ حوض کوثر ہے جو عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضور کی واپسی کا سفر ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حضور نے واپسی کے اندر انبیاء کی امامت کروائی ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر سارے انبیاء اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے، اور اس کے بعد معراج کا یہ سفر شروع ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے واپسی تشریف لانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند لوگوں پر ہوا، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بعد اپنے صحابہ سے کیا۔ فرماتے میں نے جب وہاں جہنم کے پاس سے گزرنے لگا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، ان کے ہونٹوں کو جہنم کی بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم کرتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ بھئی اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان لوگوں پر ہوا الذین یخمشون وجوہہم وصدورہم واظفارہم من نحاس، ان کے ناخن لمبے تانبے کے، اور وہ اپنے کھال اور اپنے منہ کو اپنے ناخنوں سے ایسے کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا الذین یقعون باعراضہم ویغتابون، یہ آپ کی امت کے وہ مسلمان ہیں جو پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عزت کو خراب کرتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ کہ جیسے دنیا کے اندر ایک مکان ہوتا ہے، اتنے بڑے پیٹ، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔
یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے گزرا تو میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا سر بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور کچلنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ میں کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی، نماز نہیں پڑھتے تو ہے ہی نہیں نا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے واپسی جب میں آنے لگا میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا کہ جن کی شرمگاہیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی شرمگاہوں کے اوپر بڑے بڑے چیتھرے لپٹے ہوئے تھے اور وہ لوگ گندی چیزیں کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ہنڈیا کے اندر بہترین تازہ اور خوشبودار گوشت بن رہا ہے اور دوسری طرف گلا سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ لوگ خوشبودار اور اچھے پکے ہوئے گوشت کے بجائے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے کہ جن کے پاس بہترین گوشت ہے پھر بھی سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ بیویاں دی ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں حلال چیز کے باوجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے اندر عجائب اور غرائب دکھائے گئے، دنیا سے اوپر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس کے اندر اس امت کے لیے سبق ہے کہ معراج کوئی خاص دن، کوئی خاص رات نہیں ہے، بلکہ معراج ایک سبق ہے کہ اس سبق کے مطابق انسان اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے۔ معراج کوئی بنانے کا، کوئی رات گزارنے کا، مخصوص عمل کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ معراج کے واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال بتائے گئے، جو اچھی چیزیں بتائی گئیں، جو غلط چیزیں دکھائی گئیں، امت ان غلط چیزوں سے بچے اور اچھی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔